الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قال إني جاعلك للناس إماما صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما عزیزان گرامی قدر، جملہ حضرات اہل اسلام، عشاقان مصطفیٰ، محبان صحابہ و اہل بیت اطہار، دوستوں اور بزرگوں، اللہ کریم آپ دی اور بندہ ناچیز دی حاضری قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک وچ فرماندے نے وَإِذِ ابْتَلَى ابراہیم، کہ اللہ نے اپنے پیارے محبوب نبی حضرت ابراہیم نو آزمایا ہے۔ بکلمات
چند چیزاں فَأَتَمَّهُنَّ، میرے نبی نے میریاں آزمائشاں تے ثابت قدمی دکھائی۔ رب سونے دے نبی نے حضرت ابراہیم نے جدوں آزمائش وچ ثابت قدمی دکھائی، مثلاً جدوں او کلے سن اور مقابلے وچ سارے مشرکین اکٹھے سن، تو آپ نو اگ دے اندر سٹیا گیا تو اللہ دے نبی ثابت قدم رہے۔ حکم ہویا اپنا بیٹا قربان کر، بیٹے نے لٹا کے کھڑے ہو گئے۔ اللہ فرماندن وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم اوے جڑا وفادار رب دا وعدے پورے کرنے والا ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ ایک گل میری دھیان نال سارے بیلی سن لو، جنہ چر رب آزمائے نہ اچا رتبہ نہیں دیندا، امتحان وچوں گزرنا پوندا ہے، تکلیفاں برداشت کرنیاں پوندیاں نے، تنگیاں جھلنیاں پوندیاں نے، مڑ جا کے مقام حاصل ہوتا ہے۔ وہ کہندے نا کہ یہ عشق نہیں آسان، مت سہل اسے جانو، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ بھائی میاں کسی بھی میدان دے اندر کامیابی بغیر آزمائش اور محنت و نصیب نہیں ہوندی، محنت کرنی پوندی ہے۔ ایک کلیہ قانون رب نے خود قرآن چ فرمایا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، کہ میں اپنے نبی نو آزمایا ہے۔ جدو وہ پورا اتریا ہے تو خالق کائنات نے فرمایا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اے ابراہیم ہن میں تینوں لوگاں دا امام بنا چھڑیا ہے۔ انی جاعلک للناس اماما، کہ تینوں لوگاں دا امام بنا چھڑیا ہے۔ گلنا بڑی دھیان نال سن لینا بچے، یاد رکھو بیٹا، بڑا پرفتن جہا دور ہے، فتنے بہت زیادہ نے۔ اسی صورت دے اندر اپنے عقائد و نظریات نو یاد رکھنا پہلے تو بھی زیادہ ضروری ہو گیا ہے۔ بندہ ہے نا چیز تو انہوں یہ دستا رہتا ہے، عرض کردہ رہتا ہے کہ میاں کسے نو چھیڑو نہ، اپنا عقیدہ چھوڑو نہ۔ کون کی کرتا ہے وہ خود جواب دے، اسی کی کرنے ہیں اندہ اسی جواب دینا ہے۔ سانو کسے نال کوئی غرض نہیں، اپنا حساب سیدھا رکھو، اپنا تعلق حضور دے صحابہ اور اہل بیت نال مضبوط رکھو۔ کوئی مولوی ہوئے، کوئی ذاکر ہوئے، کوئی علامہ ہوئے، جڑا فرقہ واریت پھیلائے، او دی محفل وچ کدی نہ بیٹھو۔ ساڈا پیغام امن اور محبت، فرقہ واریت ساڈا پیغام نہیں۔
لہذا جڑا بندہ فرقہ واریت دی گل کرے اور امت نو فرقیاں وچ تقسیم کرن دا سبب بنے اور فرقہ واریت نو ہوا دین والیاں تقریراں کرے، لڑان والیاں تقریراں کرے، اس بندے تو دور رہنا چاہیے، خواہ او دا کسے بھی مکتبہ فکر نال تعلق کیوں نہ ہو۔ وہ بندہ دین دا مخلص نہیں ہوتا جڑا فرقہ واریت پھیلاتا ہے۔ اپنے عقیدے دی وضاحت ضرور کرو پر دوجیاں تکلیف دین والی تقریر نہ کرو۔ سمجھ جا گئی نا بات؟ عزیز من، رب سونے نے فرمایا میں اپنے نبی نو آزمایا ہے، جدوں او آزمائش سے پورے اترے نے تو رب فرمایا انی جاعلک للناس اماما، ہن میں اپنے نبی نو لوگاں دا امام بنا چھڑیا ہے۔ انی جاعلک، بے شک میں تمہیں بنانے والا ہوں، للناس اماما، لوگوں کے لیے امام۔ اللہ دے نبی سن، انہوں نے پتا سی کہ ہن رحمت دا دروازہ کھلا ہے، ہن کچھ اور بھی منظور کرا لواں، بھئی کام بنیا کھلوتا ہے۔ انہوں نے دعا کی تھی کالا ومن ذریتی، یا اللہ میری نسل اچ بھی امام بنا، میری نسل نو بھی امامت دے، امام بنا۔ اللہ فرمایا سونیا دعا منظور ہے، لیکن تیری نسل چو یا خاندان چو جیڑا ظالم ہویا ان امام نہیں بڑھاواں گا۔ لا ینال عہد الظالمین، کہ ظالم نال اللہ دا اے وعدہ نہیں، عہد ہو گیا، وعدہ ہو گیا کہ امام بناواں گا، تیری نسل اچ امامت رکھاں گا اے ابراہیم، لیکن ظالم نو اللہ امام نہیں بنانا۔ بھئی توجہ ہے حضرات کے نام، ظالم نو اللہ نے امام نہیں بنانا۔ لہذا ایک قانون آ گیا قرآن کہ ظالم امام نہیں ہو سکتا، ظالم امام نہیں ہو سکتا۔ سمجھ آ گیا آپ کو کہ ظالم امام نہیں ہو سکتا۔ میرے نبی پاک سرکار تے قرآن دی 30 سپارے نازل ہوئے نے، ایک حرف بھی کسی اور تے نازل نہیں ہویا۔ یہ عقیدہ رکھنا بھی کفری ہے کہ اور کسی تے بھی قرآن نازل ہویا ہے۔ دنیا میں سب تو زیادہ قرآن دا فہم اللہ نے حضور نو عطا فرمایا ہے، کیونکہ اللہ فرمایا ہے محبوب پیارے اسا قرآن نازل بھی توڑے تے کیتا ہے، ان توڑے تے نازل کرنا بھی رب دی ذمہ داری ہے، اس نو توڑے سینے میں جمع دینا بھی رب دی ذمہ داری ہے۔ اِنَّا عَلَيْنَا جَمَعَهُ، ہم پر ہے یہ ذمہ داری کہ ہم قرآن کو آپ کے سینے میں رکھ دیں۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا ہے اے میرے محبوب۔ دیکھو نا، یہ اللہ سنے دی کرم نوازی ہے کہ اس نے قرآن حضور نو دیتا، فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ نے حضور تے قرآن نازل فرمایا، اور قرآن دا سب تو زیادہ فہم اپنی کتاب دا اللہ اپنے نبی نو عطا فرمایا، باقی سب اس تو بعد سب تو زیادہ قرآن فہمی اے حضور نو حاصل ہے۔ بھئی سمجھ آ گئی آپ کو میرے بچوں؟ اللہ اپنو برکت اور خیر عطا فرمائے۔ جدو سب تو زیادہ قرآن فہمی میرے نبی نو حاصل ہے تو حضور اے جان دینا کہ ظالم امام نہیں ہو سکتا۔ بولو جان دینا، حضور جان دینے کہ اللہ فرماتا ہے ظالم امام نہیں ہو سکتا۔ اتھے نال ایک اور گل سن لو، ظالم امام ہو نہیں سکتا تے حضور فرما دے رہے، اللہ قرآن نے فرما دے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی بول دے ہی ادو میں جدو رب دی مرضی ہوتی ہے۔ حضور دی زبان جو کوئی حکم نکل گئی ہو دوئے جدو اللہ سونے دی مرضی ہوئے۔ ظالم امام ہو نہیں سکتا، حضور اللہ دی مرضی تو بغیر
بولتے نہیں ہن اے دوویں گلاں ذہن وچ بہ گئیاں ہون تے اگلی گل تیسری سمجھ لو انہاں دو گلاں دی روشنی وچ کہ مدینے دی مسجد جدوں حضور علیل ہو گئے، علیل سمجھ دے بیمار ہو گئے تو حضور دی مسجد دے مصلے تے بلال پاک نے اذان پڑھ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ نماز دا وقت ہے، تو حضور دے ہونٹ ہلے اور فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ ابو بکر نو کہو میرے مسلے تے کھلو کے بندیاں دا امام بن جائے۔ بھائی میاں ظالم تے امام ہو نہیں سکدا تے نبی اپنی مرضی نال بولدا نہیں، سو ثابت ہویا جس رب دا وعدہ سی کہ ظالم نو نہیں بنانا انہیں ابو بکر نو مصطفیٰ کو بنوا کے دنیا نو دسیا ہے جی ابو بکر ظالم ہوندا تے میں مصلی رسول تے نہ کھڑا ہون دیندا، ابو بکر آ دے لے۔ آپ لوگ سمجھ آگئی حضرات، ثابت ہویا ابو بکر عادل ہے حضور دی امت اچھ، اتنی عدل والی شخصیت کہ جنہوں رسول اللہ اپنے مسلے تے کھڑا کر دے، اس شخصیت نو صدیق اکبر آدھے ہے زمانہ معترف، صدیق تیری شان کا مقتدا ہے، تو علی کا بوذر و سلمان کا۔ عزیزان محترم، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ حضور دے مسلے تے کھڑے ہوئے۔ بھائی میاں ساڑی مسجد وچ بھی وہی کھڑا ہو سکتا ہے جڑا ساڑی مرضی دے مطابق ہوئے، تے جنوں حضور آپ کھڑا کرن کہ میرے مسلے تے کھڑا ہو، اور پھر حضور دے اس فیصلے دی اور حکم دی تائید مولا علی کرن اور صدیق اکبر سرکار دے پیچھے مولا علی نمازاں پڑھن، تے جنہوں مولا علی سرکار نے اپنا امام آکھیا ہوئے میں اس صدیق نو کی میں امام نہ مننا۔ عزیزان دی وقار، سو ثابت ہو گیا کہ ابو بکر حضور دی امت دا پہلا امام ہے جنہوں حضور نے امام بنایا ہے، تے حضور بنان تے واپے تے بنان دے ہی نہیں، مڑے دا مطلب رب دی بھی یہی مرضی ہے۔ تو نال اللہ فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ سنیا محبوبہ جیڑا تیرے فیصلے نو نہ مننے وہ مومن ہو کیویں سکدا ہے؟ تو مصطفیٰ دا فیصلہ کی ہے، حضور دا فیصلہ کی ہے، صدیق میرے مسلے تے کھلو، یہ حضور دا فیصلہ ہے۔ تو جیسے یہ فیصلہ نہیں مننا اس مصطفیٰ دے فتوے نہیں مننا۔ اور میرے دوستو میرے عزیزو، 17 نمازاں صدیق اکبر نے حضور دے مسلے تے پڑھائیاں، حضور دے ہوندیاں، حضور دی حیات ظاہری وچ، حضور دی حیات ظاہری وچ 17 نمازاں صدیق اکبر نے حضور دے مسلے تے پڑھائیاں نے، کسے اور نے ایک بھی نہیں پڑھائی۔ تے بڑھ گل تے سمجھ میں چاہندی ہے نا بھئی کچھ خوبیاں تے اس شاگرد حضور نے تکیے نہیں نا جڑا مسلے تے کھلا رہے ہیں۔ اور پھر یہ تو صدیق اکبر نماز پہ پڑھان دیا ہے نا، حضور سرکار نے حجرے مبارک کیوں تھوڑا طبیعت افاقہ ہویا، حضور نے حجرے دا پردہ ہٹایا تے ویکھیا صحابہ نو
کہ صدیق اکبر دی اقتدا وچ کھڑے ہوئے نے تے حضور مسکرائے اور حضور دے مسکران نال مسجد نبوی دیاں دیواراں روشن ہو گئی. اللہ اکبر. جیڑا نبی ایک باری ہس کے تکے تے دیواراں روشن ہو جاندیاں نے، انہیں 23 سال ابو بکر دا دل روشن نہ کیتا اسی بھلا. عزیز من جملہ درویش اکثر بولدا رہندا ہے، یاد کر لو اسی نبی دیاں 11 نبی مننے آ 5 تے 12 نبی مننے آ. منکر نہ 11 دیاں تے نہ 5 تے 12 دیاں، اسی سارے دے نوکر. کہانی ونڈ نہیں کر دے، فرقہ واریت نہیں کر دے، محبت اور پیار دا امن دا درس دینے. گرامی قدر احباب و دوستان محترم، اہل بیت دی محبت واسطے صحابہ نو کنڈ کرنا ضروری نہیں، بلکہ صحابہ کو سکھو کہ آل نال محبت کیویں کرنی. یہ صحابہ کو سکھو، صحابہ دی اولاد کو سکھو. صحابہ اور صحابہ دی اولاد انہوں نے سانو دسیا ہے کہ رسول اللہ دی آل دا رتبہ کی ہے. عزیزان محترم، اچھے اچھے لوگ بیٹھے ہو. امام زین العابدین نام سنے نا؟ امام زین العابدین، انہاں دا نام سجاد بھی ہے. کثرت نال سجود کرنے والا. انہاں دا ایک لقب امام الساجدین بھی ہے، یعنی سجدہ کرنے والیاں دا امام. امام الساجدین زین العابدین علی اوست حضرت سجاد امام حسین دے بیٹے. اے نسل رسول نے، اے آل رسول نے. ایک مرتبہ چونکہ آج تو اسی امام سجاد دا ذکر شروع کرنا ہے تو اس تو تھوڑا تعارف کروا رہے ہیں. امام سجاد زین العابدین آپ واقعہ کربلا تو بعد جدو مدینہ تشریف لے آئے تو مدینہ شریف کے اندر عبد الملک بن مروان دا بیٹا حشام بڑا کرو فر اور تنتنے والا بادشاہ سی. اے ولی العہد سی اس ویلے. اے حج کرن آیا تو حج تے بڑا رش. اس سال امام زین العابدین بھی حج کرن آئے سے. تو چونکہ حشام پھر شہزادہ سی، بڑا پروٹوکول سی. یہ نال وزراء، آیان سلطنت، امراء شام تو سارے آئے سے. تو یہ بھی صحن کعبہ میں داخل ہویا، طواف شروع کیتا. تے جدو حجر اسود دے سامنے آیا نا تو بوسہ لینا چاہ. جڑے حضرات عمرہ کرن گئے یا حج انہوں نے پتہ ہے اتھے کوئی نہیں پتہ لگتا پیر کیڑا ہے تے فقیر کیڑا ہے. تو رش بڑا سی، نہ پتہ لگتا ہے امیر کیڑا ہے. رش بڑا سی. انہوں کسے حجر اسود دے نزدیک نہ ہون دیتا. وہ بھیڑ دی وجہ تو تھوڑا جا پیچھے کرسی ڈا کے بہ گیا. جب وہ بیٹھ گیا تو بھیڑ چھٹے گی ہٹے گی تو میں جا کے بوسہ لواں گا حجر اسود دا. وہ جے بیٹھا سی تو بھیڑ اجے اویں ہی سی کہ اتو امام زین العابدین آ گئے. جدو امام زین العابدین آئے تو آپ دے چہرے دا حسن اور چہرے دا نور کعبہ شریف دے ویڑے نو منور کر گیا.
لوگاں خاندان نبوت کی خوشبو محسوس ہوئی تو لوگاں نے حجر اسود تے امام دے درمیان جتنا راہ سی وہ خالی کر کے لوگ سائیڈ تے ہو گئے. بلکہ میں ان آکھاں تے تامی جائز ہو سی کہ جڑے کعبے دی زیارت پہ کر دے ہے او رسول اللہ دے پتر دی زیارت کرن لگ پائے. جڑے حجر اسود نو بوسے دین دے پہ ہے او رسول اللہ دے بیٹے نو بوسے دین لگ پہ. راستہ جدو سرکار گئے اور بغیر کسے بھیڑ تو حجر اسود نو بوسا دیتا تے اس وقت جڑے او بندے جڑے شام دے نال آئے سن حشام بن عبد الملک دے ملک شام تو او کہندے نے کہ اے بندہ کون ہے؟ اسی تے سمجھا سی تو بادشاہ ہیں تسی بادشاہ ہو لیکن بادشاہی تے اے وے. اقبال فرماندے نہ ہے دارا او سکندر سے مرد فقیر اولا. میں کہ بادشاہ تے اے وے یہ کون ہے؟ اس ویلے حشام حالانکہ انہوں پتا سی کہ یہ کون نے اس نے کیا میں نہیں جاندا کہ یہ کون نے میں نہیں جاندا بھی یہ کون نے. حالانکہ وہ جاندا سی اس نو کہندے نے کہ جاندیاں ہویا انجان بن جانا تجاہل عارفانہ پتا ہونا تو موڑا کھلوٹ جانی. اس نے کہا میں نہیں پتا کہ یہ کون نے. اتھے ایک صحابی رسول دا پوتا کھلوتا ہویا سی ابو فراس بن غالب فرزدق تمیمی. یہ اس جگہ تے کھڑا سی. اس دے والد حضرت ساسا رضی اللہ تعالی عنہ اے رسول اللہ دے صحابی نے. اس دے والد غالب اے مولا علی سرکار دے صحابی سن انہاں دے ساتھی سن انہاں دی زیارت سی انہاں نے. اس فرزدق نو حضرت علی دی بھی زیارت نصیب ہوئی سی حضرت حسن دی بھی حضرت حسین دی بھی. اور اے کوئی ایڈا اچھا بندہ نہیں سی یعنی عابد و زاہد نہیں سی بھئی کوئی بڑا زاہد سی یا عابد سی یا بڑا متقی سی یا بڑا پریزگار سی. بلکہ لکھیا ہویا ہے کہ اے عام بندیاں دی طرح لوگ بندے میں شاعر ہوندے نے اونجتے یہ بھی شاعر سی. لیکن شاہ عبداللہ محدث دل بھی لکھ دے کہ جیڑا انہیں اے جملے امام زین العابدین دی شان اچ بولن میرا فقیر دا گمان ہے اللہ اس سے وجہ تو اس گناہگار شاعر نو بھی جنت دے چھڑنی کی یہ جملے بولے. اس جو دکھیا نا کہ میں نہیں جاندا اے کول کھلوتا سی. اس نے کہا بھئی میں جاننا جی آکھو تو میں دسائیں کون ہے تو نہیں جاندا لیکن میں جاننا جی آکھو تو میں تعارف کراواں. وہ جڑے شام والے سن انہوں نے کہا ہاں ہاں بھائی ضرور کرائے کون ہے بڑی اونچی ہستی نے اسی انہاں دا تعارف چاہنے آ. اس ویلے اس نے فل بدی اتھے کھڑے ہی اے اشعار امام زین العابدین دی شان وچ بولے ھذا الذی تعرف البطح وطاعتہ والبیت یعرفہ والحل والحرم. وہ کہندہ ہے کہ تو کہنا ہے کہ میں نہیں جاندا ھذا الذی تعرف البطح اے تے اوے جنوں مکہ بھی جاندا ہے تے مدینہ بھی جاندا ہے. آیا بھائی کوئی اندر بندے دے آل محمد دا پیار ہوئے تے مڑ کوئی آل محمد دی شان گھٹائے تے مڑ اندروں کوئی بولی نکلی جاندی ہے بھائی. اس نے بول گیا کہ ھذا الذی تعرف البطح وطاعتہ والبیت یعرف. تو آنے میں نہیں جاندا انہوں تے کعبہ شریف بھی جاندا ہے والحل والحرم اور حرم شریف دی پتھر تے کنکر بھی اس دی معرفت رکھ دیں جڑا آخر ہے میں نہیں جاندا. ھذا ابن خیر عباد اللہ کلہم ھذا ابن خیر عباد اللہ کلہم ھذا التقی والنقی طاہر والعلم. اے تے اوے جیڑا اس کائنات دے سب تو افضل شخصیت محمد عربی دا بیٹا ہے. ھذا ابن خیر عباد اللہ خیر عباد اللہ کلہم
رب دے جتنے فضیلت والے بندے نے انہاں وچوں جڑا ساریاں تو اونچی شان والا ہے جس دا نام محمد مصطفیٰ ہے وہ دا بیٹا ہے حاضر تقیو نقیو طاہرو والعالمو، اے صاف بھی ہے، اے ستھرا بھی ہے، اے افضل بھی ہے، تے اونچے خاندان والا بھی ہے۔ حاضا ابن فاطمہ ان کنت جاہلہ، اے جاہل اگر تو نہیں جاندہ تے سن لے اے فاطمہ زہرا دا لخت جگر ہے۔ وعلا جدہ الانبیاء قد ختمو، اے اس ہستی دا بیٹا ہے جدے اتے اللہ نے نبیوں دا سلسلہ ختم فرما چھڑیا ہے۔ ہاں ابن فاطمہ ان کنت جاہلہ، اگر تو جاہل ہے اے تیری جہالت ہے، تیری جہالت انہ دی شان وچ فرق نہیں ڈال دی، اے تے خاتم الانبیاء دا لخت جگر ہے۔ اور فرمایا اے وہ نے جنہ ساری زندگی کدی لفظ لا زبان تے لیاندے ہی نہیں۔ اللہ اکبر، ساری زندگی لفظ لا زبان تے لیاندے ہی نہیں، جیڑا بھی آیا انہا جوڑی بھر کے گھلی۔ اللہ اکبر، جس وقت اس نے تعریف کی تھی وہ سن رہے ہیں، اس نے اشارہ کیتا سپاہیاں ان پھاڑ لو، انہاں پھڑیا تو جیل دے چھڑیا۔ اللہ اکبر، جدو جیل چلے گئے تو امام سرکار نے پتہ لگا کہ تہاڈی محبت دی وجہ تو بندہ جیل ٹر گیا ہے، تو آپ نے فرمایا بھی تینوں ہن اسی کڈوا تے نہیں سکتے، حکومت دی مرضی ہے۔ ایک توڑا پیسیاں دا بھر کے آپ نے فرمایا بھی اے انہوں دے آؤ۔ وہ بندہ لے کے گیا جیل وچ ملاقات کی تھی، اسے کہا بھی اے سید زادے نے تیرے واسطے پیسے بھیجے نے۔ اسے کیا اب باویں وہ بندہ ایڈا پرہیزگار نہیں سی پر بندہ سیاںا سی، اسے کیا اے لے جا تو سرکار نو واپس کر دے۔ تے انہوں نے دسی بس سید زادے میں تہاڈی تعریف پیسیاں واسطے نہیں کی تھی، میں تہاڈی تعریف پیسے واسطے نہیں کی تھی، پیسے لینے میرے مقصود نہ ہے، اللہ دی رضا مقصود ہے۔ وہ جدو بندہ واپس گیا پہ سرکار انہوں نے فرمایا، امام سجاد نے فرمایا اے لے جا ان دے دے، ان کہے ہاں اسی جیڑی شاید دے چھڑیے مڑ لیندے نہیں، تے وہ جیڑا تو کام آکھے ہو تے وہ بھی جانا ہی ہے۔ آیا میں صدقے جانا حضور دی آل دی سخاوت تو تے حضور دی آل دے رتبے تے۔ میرے دوستو اور میرے عزیزو، جی میں حضور کائنات اچھے نے، انبیاء دے سردار نے، ایویں حضور دی آل بھی اچھی ہے۔ متے کوئی سنگی خیال کرے کہ اسی اہل سنتاں میں تے تو آنا نا، اور میں محسوس کرنا بس تسی اسی رل کے نا آل محمد دے دوجیان چھٹے نے، جب کہ ہیں ساڑھے سمجھ نہیں آئی گل دین تو برا دے بھئی محرم ہوتا ہے تسی آنے پہ بڑی انہوں نے نہیں ذکر کرنا ہے، بھئی اسی کیوں نہیں کرنا؟ اے وجہ ہے جدو اسی نہیں کرتے تے بندے دوجیاں کوڑو سن دے دیں، اسی کرن لگ پویے تے بندیاں دوجیاں کوئی نہیں جانا، انہاں ساڑھے کوڑو ہی سننا ہے۔ رب دا نا ہے حضور دی آل دا ذکر کروایا کرو، ذکر کیتا بھی کرو تو ذکر کروایا بھی کرو۔ اس قوم نو اس وقت سب تو زیادہ ضرورت ہے کہ آل مصطفیٰ دا ذکر صحیح طریقے نالے نہ سنایا جائے۔ مثلا دیکھو ایو تحصیل پنڈی بڑیاں ہیں، تسی بھی اتھے ہی راندے سو تے میں بھی اتھے ہی سا، تے تو آنے پتہ ہی ہے ساڑھے بندے کی دے جاندے آئے 10 محرم نو، وہ سارے بندے 10 محرم نو ساڑھے کو ہون کیوں آن دے؟
لنگر کھان آؤندے شربت پین آؤندے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اے بندے لنگر کھان تے شربت پین نہ آؤندے اے حسین دے عشق وچ آؤندے بھائیا جدو اپنے آگ نہ بالی ہوئے تے پروانیاں تے کسے تے جا کے سڑنا ہی اپنی چباڑو ہاں پروانیاں دا گلا کیوں کر دیو بہتے آگ تے کیوں جان دیو پروانے سڑنا ہوں ہے ان کی لگے آگ کنہ باڑی بندیاں دے دل لے حضور دی آل دا عشقے حضور دی آل دی محبت ان دبا تے سکتے نو آگ چباڑو تاکہ پروانے اتھے ہی سڑ دے ران سجے کھپے نہ جا اسی آنے اسی آپ باڑنی نہیں کوئی نہیں تے جیڑا پروانہ سجے کھپے ہویا ہوں دینا لڑنا بھی تو بندہ نہیں صحیح کیوں کی ہویا تو کیسا پروانہ ہے جیڑی آگ ویرنے ہوں دے تو آندہ ہے بھائی میں نے کی پتہ ہے میں تو سڑنا ہے سو دوستو سانو چاہی دے کہ محرم دا پورا مہینہ حضور دی آل دا ذکر ہو گیا ہونا تے سارا سال چاہی دے نا جزوی طور تے لیکن محرم وچ کلی طور تے حضور دی آل دا ذکر کریا کرو ہر بندہ محفل کرائے ہر جگہ جو محفل ہونی چاہی دیا اور ذکر آل محمد ہونا چاہیے اور نہیں تو کم از کم 10 دن تے تسی بھی کرایا کرو نا حضور دی آل دا ذکر ہوئے حضور سرکار دی آل دا تذکرہ ہوئے سرکار دی آل دی معرفت بندیان کراؤ لوگ ہیں جی بندے دوجے پاسے ٹر جانا ایسی ذکر آل محمد کیتا دے یہی غلطی ہے نہ کیتا تے جان گے کیتا تے پھر نہیں جان گے اسی نہیں کریں گے لوگ دوجے پاسے جان گے جدو آپ بھائی دیکھو نا بندہ گھروں تاں نکلے جے گھر وچ شے نہ ہوئے تھے جدو گھر وچ وہ چیز موجود ہوئے بڑھ بندے باہر کیوں نکلنا ساڑھے کو اتنے زیادہ لوگاں دا اکٹھا ہونا اے دی وجہ میری خطابت نہیں کہ میں خطیب بڑا بڑا نہیں خطیب اور بھی بڑے 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 اس دی وجہ نہیں بہت لنگر بڑا ہوں ہے یہ وجہ نہیں لنگر بھی اور جگہ تو بڑا ہے وجہ صرف ہے کہ اسی ذکر حسین دا اہتمام کر کے دعوت دینے ہیں ذکر حسین دی تو انہیں لوگ اکٹھے ہو جاتے سو اس دا اے عملی ثبوت ہے کہ اگر اسی ذکر آل محمد کرنا شروع کر دئیے تو لوگ ساڑھے کول رہنے عزیزو اللہ دے محبوب دی آل دیاں قربانیاں نو یاد رکھیا کر ایک قربانیاں یاد رکھو گے تو آل دی محبت دل وچ روے گی حضور دی اولاد نال محبت کرنا بھی اے اہل سنت سنت پگڑی بنو کی سنت مسواک کرو کیوں سنت سجے ہاتھ نال کھانا کھاؤ سنت مسیتے جان لگیاں سجا پیر اندر رکھو سنت نکل دیاں کھبا رکھو سنت بہ کے پانی پیو سنت ترائے باری بسم اللہ پڑھ کے پیو سنت روٹی سجے ہاتھ نال کھاؤ سنت تہاڈا پتر ایسا ہاتھ نال کھان لگے تے منع کر دیو کہ نہیں تو ایسا ہاتھ نال کیوں کھاندے ہو سنت جویں ایسا ہاتھ نال کھانا سنت ہے نا ایویں میرے نبی سونے دی آل نال محبت کرنا بھی نبی سونے دی سنت ہے اور یہ سنت مؤکدہ ہے اور یہ واجب ہے بلکہ یہ فرض ہے کہ حضور دی آل نال محبت کرنا تو اٹھے اٹھے فرض ہے فرض میرے نبی سونے نے ایک بشارت دیتی ہے حضور نے فرمایا جیڑا بندہ اپنی زندگی تو لطف اندوز ہونا چاہتا ہے غور کروان واسطے پہ آپ سمجھانا اپنی زندگی تو لطف اٹھانا چاہتا ہے اور اللہ دیاں دتیاں ہوئیاں نعمتاں تو لطف اندوز ہونا چاہتا ہے وہ میری آل نال محبت کریا کرے ان زندگی اچ سواد آئے گا جڑا حضور دی آل نال محبت کرے گا ان زندگی گزارن دا چس آئے گی جڑا حضور دی آل نال محبت کرے گا عزیزان محترم
ان دی زندگی چ برکت لذت ختم ہو جاندی ہے جڑے رسول اللہ دی آل دے منکر ہوندے نے۔ میں حیران ہونا، ایک واقعہ میں پڑھیا ہے، ویسے تو اگے ہونا تھی لیکن میرے مائنڈ وچ بہ گیا، ہن میں دس دینا۔ جدو شام دے دربار وچ یزید دے محل وچ امام پاک دا سر گیا ہے نا، اوتھے ایک عیسائی بیٹھا سی، اس نے سوال کیتا کہ یزید اے سر کیندا ہے اور یہ عورتاں کون نے؟ یزید نے کہا کہ اے سر ساڈے نبی دے نواسے دا ہے۔ اس نے کہا بھائی تہاڈی سمجھ نہیں آئی مسلماناں دی، حضرت عیسیٰ جڑے گدے تے سوار ہوئے سن، ایک جگہ تے اس گدے دا کھر لگا ہے، کھر سمجھ دے ہو نا، پیر دا نشان لگا ہے۔ اسی عیسائی ہر سال اس دی زیارت کرن جانے ہیں کہ اس گدے تے حضرت عیسیٰ سوار سن تے انہاں دے کھر دا نشان لگا ہے، تسی کیسے مسلمان ہو جنہاں نبی دے پتر نو شہید کر دیتا ہے؟ عزیزان محترم، حضور دی آل نال محبت کرے آجے، حضور دی آل نال محبت کرے آجے۔ کیوں؟ میں بھی تاریخ دا ایک ادنا جا طالب علم تو اسی پھر وہ تاریخی چیزاں کچھ گلاں کچھ موتی ڈھونڈ کے تواڈے اگے رکھنے ہیں۔ میں تاریخ دی کتاباں وچ پڑھا ہے جدو حسین سجدے وچ سن تو 3 دعاواں کیتیاں کربلا وچ، جدو سید سجدہ رہے سن 3 دعاواں کیتیاں سن۔ میرے اللہ حسین نو صبر عطا فرما، واہ حسین لجپال میں تیری کرم نوازی تو قربان ہو جاؤں۔ فرمایا میرے اللہ میری قربانی نو قبول فرما، میرے اللہ میرے نانے دی امت رحمت فرما۔ جے حسین لجپال نو نانے دی امت نال پیار ہے تے کچھ امت دا بھی حق تے بندا ہے نا بھی پیار دا بدلہ پیار نال دے وے۔ حسین لجپال سرکار فرما دیں یا اللہ میرے نانے دی امت رحمت فرما۔ اللہ اکبر، میں قربان ہو جاؤں۔ حسین سرکار شہادت ہو گئی۔ سید زادیاں کتاباں میں لکھیا ہے جی انہوں نے خیمے لوٹ لے گئے، فلاں ہو گیا۔ میں انہاں چیزاں تے ایڈا اعتماد بھی نہیں کرتا، تو یہ سچیاں بھی ہون تو میں سیدہ میں بیان نہیں کرتا۔ کچھ تھوڑا جا پھر شرم تے حیا تے کچھ عزت تے وقار دا بھی خیال ہوتا ہے۔ سید زادے نے میں انہاں دیاں گلاں میں اس طرح ہی کرنا جڑیاں انہاں دی شان دے لائق ہو، جڑیاں انہاں دے شان دے لائق نہ ہون میں وہ گلاں نہیں کرتا، باہیں تاریخ وچ لکھیاں ہوں۔ جنہوں زیادہ ذوق ہوئے وہ خود پڑھ لے۔ میں کچھ اپنے خاندانی وقار نو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہوتا ہے۔ عزیزان من لوگ دس دیران دینا آکے، میں اس ویسے پسند نہیں کرتا میں ان کو آکے دس سے، لیکن کچھ بندے میں دس دیران دینا فلانا بندہ تو انج پیاندا تھی، فلانا بندہ انج چاہتا ہے، تو میں ایک کو گالی کر سوچنا اپنے اندر کہ میرا انہاں نہ لڑنا بنتا نہیں، میرا راستہ نہیں لڑنا، لڑائی میرا مقصد نہیں، میں لڑن والا بندہ نہیں، میں تے دعا دین والا بندہ۔ اسی حسین دے پتر ہاں جن نے سجدے جن نے خنجر کڑیا ہوا سی انہوں نے بھی دعا دی تھی۔ عزیزاں نے دی وقار میرے دوستو میرے عزیزو، میرے لجپال حسین سرکار دی شہادت ہو گئی، رات ہو گئی، 10 محرم دا دن ڈھل گیا، سورج غروب ہو گیا۔ جڑے حضور دی آل نال محبت کرنا لے چند جملے تھوڑی نظر کر رہے ہیں۔ جدو رات ڈھل گئی، یزیدی فتح دے شادیانے بجا رہے، خوش ہو رہے کہ سانو فتح نصیب ہوئی ہے۔ عزیزاں دی وقار ادھے کربلا دے میدان خیام حسینی دے اندر میرے مرشد حسین دیاں خیمے حسین پاک دی اولاد، علی پاک دیاں دیاں، علی دیاں نوحاں،
جنہ دی شان ہے یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کربلا والیاں سیدزادیاں کلیاں بیٹھیاں ہوئیاں نے، اجے تک پانی خیمیاں وچ پہنچیا نہیں۔ عزیزو ساتھیو، میں تے تسی جس ماحول اور معاشرے چ رہنے ہاں، اسی یہ جاننے ہاں ایک مر جائے نا کسے دے گھر تے ترے ترے دن ہوش نہیں ہوندی، بندیاں نوں فوتگی ہوئی ہے رضائے الہی نال۔ اے علی دی دیے جدے گھر 72 لاشاں پیاں ہوئیاں نے، ہائے ہائے، لیکن حسین دی بہن دے صبر تو صدقے جاواں، سیدزادی نے مغرب دی نماز پڑھ کے جدو سجدے چو سر اٹھایا ہے، اللہ اکبر، عزیزہ نے دی وقار سیدہ زینب پاک نے ویکھیا ہے، رات ڈھل گئی، 11ویں دا سورج غروب ہون دے قریب ہو گیا، سیدزادی بچیاں دی گنتی کر دیاں نے پئیاں، سنبھال دیاں نے پئیاں۔ بھائی میاں پتہ جے نا ساڈی فوتگی ہوئے تے نانکے دادکے سورے پیکے آوندے، اے علی دی دیے جدے 72 شہید ہوئے تے مکان والا ایک بھی نہیں آیا۔ اللہ اللہ بی بی زینب پاک دے سورے بھی قربان، پیکے بھی قربان، اپنے پتر بھی قربان، حسین دے پتر بھی قربان، حسن پاک دے پتر بھی قربان، کلی علی دی دی بیٹھیاں ہوئیاں نے۔ جو خیمیاں والی جگہ تو پارو آواز آئی، السلام علیکہ یا اہل البیت، اے نبی دے گھر والو تواڈے تے سلام ہوئے، یا اہل بیت النبوت و یا مادن الرسالہ، اے نبی دے گھر والو، اے رسالت گھر والے سلام ہوئے۔ زینب پاک نے فرمایا بی بی کون ہے؟ اگو آواز آئی، بی بی میں اور دی بیویاں، فرمایا آگ میں آئی ہیں، عرض کر دیا نے سیدہ سانو پانی مل گیا ہے، میں پانی لے آئی ہوں۔ بی بی پاک فرما دیا نے اندر آجا، لیا کے پانی پیش کیتا ہے، علی پاک دی دی ٹردیاں اس جگہ تے تشریف لے آئیاں نے جتے حضرت سجاد بیٹھے ہوئے آئے، فرما دیا نے بیٹا اٹھ پانی پی لے، تیری پھپھو نو پانی مل گیا ہے۔ اپنے بیمار ساڈا کوئی بیمار ہوئے تے اسی کائنات دی ہر شے رکھنا چاہنے ہاں، لیکن اے علی دی بیٹی ہے جڑی وارث کائنات نے، جڑے کائنات دے وارث نے، 3 دنوں تو بعد چوتھی رات نو پانی لے آندا ہے، پر سید ہوندے ایڈے کرما والے نے، جناب سجاد فرماندے نے پھپھو تسی کیوں نہیں پیندے؟ فرمایا بیٹا میرے بابا علی فرما دیا ہے پہلے نکیاں دا حق ہوندا ہے۔ ہائے قربان ہو جاواں سیداؤں تواڈے احسار تو حضرت سجاد نے اٹھ کے پیالہ پھڑ لے آئے تے فرماندے نے پھپھو اوتھے چلیے جتھے میری بہن سکینہ آرام بھی کر دیے۔ فرمایا بیٹا کیوں؟ فرمایا آپے تے فرمان دے ہو پہلے نکیاں دا حق ہوندا ہے، مڑ میری بہن میرے نالوں نکی ہے۔ سید سرکار پھپھو دے نال اٹھے آئے نے جتے حضرت سکینہ موجود آئیاں، فرمایا سکینہ اٹھ پانی پی لے، تیرے ویر نو پانی مل گیا ہے۔ جناب سکینہ سیدادی آئیاں عرض کر دیا نے ویرہ تسی بیمار ہو تسی کیوں نہیں پیندے؟ فرمایا پھپھو آندیاں نے پڑے نکیاں دا حق ہوندا ہے، جنہوں سمجھ آ جائے جنہوں ونڈ آ جائے۔ سید زادی نے پیالہ ہاتھ پھڑ لے آئے تے لے کے کربلا دیاں لاشاں وال ٹر پیاں نے۔ جناب زینب پاک فرماندیاں نے نی سکینہ کتھے چلی؟ فرمایا آپے تے فرمان دے ہو پہلے نکیاں دا حق ہوتا ہے، میرا اصغر پیاسا ہے۔
اللہ اکبر میں حسین دی دھی دے پیار تو قربان ہو جاواں میں حسین دی دھی دے احسار تے محبت تو قربان ہو جاواں حسین پاک دے پتر نے بہن نو پھڑ لیا ہے فرمایا بہنا اصغر نو تیرے پانی کی لوڑ نہیں وہ حوض کوثر پین چلا گیا ہے سرکار دی آل دے خیام دے اندر رات اسی طرح گزر دی رہی جیڑی تھی رات نو بابے دے سینے نال لگ کے سوندی آئی آج پہلی رات کلے آئی خیمیاں بچوں ہولی ہولی ٹردیاں ہوئیاں جناب سکینہ اپنے بابا جان دی لاش ڈھونڈن لگ پئیاں نے لاشاں دے قریب آئیاں نے بی بی زینب پاک تہجد ویلے اٹھیاں نے ذرا گہری بات ہے سمجھ لینا جدو بی بی پاک ادھی رات ویلے اٹھیاں نا تو آ کے ویکھیا تے بچیاں دی گنتی کیتی اسی راتی سوتیاں بچیاں دی گنتی کدی نہیں کیتی پتہ نہیں سید زادی کیڑی وجہ تو بچیاں دی گنتی کیتی ہائے 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 بچیاں دی گنتی کیتی ویکھیا تے حسین جیڑی دھی بہن دے حوالے جان لگیاں کر گئے ہائے او دھی کوئی نہیں دوجے بچے آرام نال بیٹھے ہوئے اللہ اللہ سیدہ اس ویلے پہچان گئیاں جیڑی ایتھے نہیں بیٹھی ان چین نہیں آیا ہونا اپنے بابے کو ٹر گئی ہو سی اللہ اکبر سیدہ زینب بھی ٹردیاں اٹھے آ گئیاں جتھے کربلا دے لاش پہ ہے جڑا سیدہ زینب نے دردناک منظر تکیا ہے اللہ کریم انشاءاللہ کسے مان وہ منظر نہ دکھائے عزیزہ ندی وگار بی بی زینب پاک نے تکیا ہے سر کٹے ہوئے لاشے نے ننی سیدہ دی 4 سال دی عمر ہے انہ لاشیاں دے 4 چفارے 4 گرد پھر دیا نے تے فرما دیا نے بابا اپنی دین پہچان کرواؤ سر ہوندہ تے دین پہچان ہونی آئی نہ سر تے نال کوئی نہ ظالمہ اتار لے سا بغیر سر تو دھڑ پہ ہے اللہ اکبر بابا اپنی دین پہچان کراؤ بابا مینوں کلیا نیندر نہیں آئی ہائے ہائے باپ دے سر نو درد ہوئے تے دھیاں نو نیندر نہیں ہوندی میں اس دی دی گل پیا کرنا جی دے باپ دا سر نال ہی کوئی ہائے 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 اللہ تو ہن اجر دے وے جڑے اس دکھ نو محسوس کر دیو بھائیو جڑے رسول اللہ دی آل دی بات سن دیو اور محسوس کر دیو اللہ تو ہن اجر دے وے عزیزہ ندی وقار سیدزادی میرے حسین دی پاک دھی میں صدقے تے قربان ہو جاؤں فرما دیا نے بابا اپنی دین سجھان کرا اللہ اکبر ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات دی شان دا ظہور ہویا ایک کٹے ہوئے گلے تو آواز آئی بیٹا آجا تیرا پاپا بھی تینوں اڈیگ دا پیا ہے اللہ اللہ جدو دی قریب ہوئی ویکھیا جناب حسین لجپال دا سینہ تیرہ نال بھریا ہوئے میں کیویں بیان کراں حسین دی دھی نے کیویں باپے دے سینے تو تیر ہٹائے نے اپنے باپے دے زخمی سینے نال سینہ لا کے کٹے ہوئے گلے وچ پاواں پا کے فرماندیاں نے بابا لوگ دھیاں نو رخصت کر دے نے تسی آپ رخصت ہو گئے ہو جی کتابہ میں لکھا ہے جو میں بیان اے جملہ کرن لگا ہے کتابہ میں انج لکھا ہے اللہ اکبر فرمانیاں نے بابا تیری دینو یزیدی جھڑکا دے دینے ہائے نہ زمین پھٹی نہ آسمان پھٹا سید زادیاں تے کیسا وقت آیا ایک دھی اپنے بابا کو شکایت کر دیئے انہاں سمجھ آنی ہے جنہ کول دھیاں ہے نے کہ جدوں باپ رات نو گھر جائے تو دھیاں دس دیاں بابا میں نے وڈے بھرا ماریا ہے بابا میں نے آج امی نے ماریا ہے
تے باپ انہاں جھڑکدا ہے خاموش کراندا ہے بھئی خبردار میری دھی نو ہاتھ نہ لایا جے میں دھی بڑی پیاری ہے اے او دھی ہے جڑی اپنے باپ نے دستی ہے بابا تیری دھی نو یزیدی جھڑکا دے تیرے اللہ اکبر کبیرہ عزیزاں دی وقار اللہ اللہ فرمانیاں نے بابا مدینہ میں دور ہے بابا نہ بھرانے نہ تسیو بابا تیری دھی کربلا وچ کلیے شاعر نے نقشہ بیان کیتا ہے سیدہ فرمانیاں نے کدے آسرے دے چھڑ چلے آئے ایتھے کون میرا غم خار بابا روندی روانگی ویرانو اے یاد کر کے ہن کرے گا کون پیار بابا عزیزاں نے وقار اللہ تو ہن اجر دے وے اللہ تو ہن جزائے خیر دے وے میرے نبی دی آل نال محبت کرنے والو میرے حسین لجپال نے فرمایا ہے جیدہ ایک اتھرو بھی ساڑھے پیار اچ گریا جنت دا حقدار ہو سی اللہ تہاڈے آنسو قبول فرمائے اللہ تہاڈا بہنا قبول فرمائے اللہ تہاڈا رونا قبول فرمائے انشاءاللہ العزیز اگلے جمعہ المبارک تے جدو سادات دا قافلہ چلے آئے کربلا تو میں انشاءاللہ پھر او دربارے کوفہ تک میں اس نو بیان کراں گا اللہ کریم آپ سب نو توفیق عمل عطا فرمائے وما علینا